افواہیں زیر گردش ہیں کہ ہیلو کی آواز آنے والی ہے. ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہیلو کی آواز نہیں آتی تھی، یہ بیٹھے ہوتے تھے یہاں پر، تب بھی سیاست کر رہے ہوتے تھے اور ان کو منہ دے کے سیاست کرتے تھے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں، وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے، آپ لوگ اتحادی ہیں، اس کے باوجود کراچی کو فنڈ نہیں مل رہا. سر تو مصطفیٰ کمال جب میں کراچی کے ناظم تھے یا میئر تھے، تب ان کے اپنے بیانات سنے. وہ خود کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے جتنی سپورٹ مجھے صدر آصف علی زرداری نے کی، کسی نے نہیں کی. نون لیگ کی یہ سوچ نہیں ہے. نون لیگ اتنے فنڈ جو ہمیں زیادہ تو چھوڑے، جو ہمارے بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے میونسپلٹی کے کراچی کے جو بنتا ہے. اب 15 ارب سے کراچی میں کیا ہوگا بتائیں. کرنگی کو دیکھ لیں، ہم ڈسٹرکٹ کرنگی ہمارے پاس موجود ہے. سر وہاں مہاجر قوم کے بولنے والے بہت ہیں، لیکن وہاں کا جو پیپلز پارٹی کا صدر ہے وہ ہم نے جانی میمن. لاسانیت تو آپ خود لا رہے ہو نا پھر، مطلب کہ جس کی اکثریت اس کو دے دو، جو کام کا بندہ ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو نہ دو. لاسانیت تو آ گئی ہے. چنیسر گوٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو آپ لوگوں کا آبائی گھر بھی ہے. یہاں منشیات کی بڑی سپلائی ہوتی تھی. جیسے یہ منشیات کی ابھی چنیسر کی بات کی تو مجھے پتا ہے کہ سارا اشارہ یہ ہماری طرف ہی آتا ہے نا. میں کی بات 2013 کے الیکشن میں چنیسر گوٹ میں 2 گروپ تھے منشیات کے. ایک رؤف صدیقی کے ساتھ تھا، ایک عرفان اللہ خان مروت صاحب کے ساتھ. آپ کے پاس ٹاؤن کے اندر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے کام کرتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ ہم تو شاید کوشش کرتے ہیں کہ اپنوں سے زیادہ جو ہمارا ووٹر سپورٹر نہیں ہوتا ان کو عزت دیتے ہیں. زیادہ کام عزت تو سبھی کو دیتے ہیں، ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں جو چیزیں ہیں ہمارے لیے ہم کو کلیئر کریں، جو حقیقت میں ہے نہیں. سرکاری نوکریوں کی ہم بات کر لیں، یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے لوگوں میں بانٹی جا رہی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے جو جاب ہو رہی ہیں اب ان کی انکوائری کر لیں کہ بھائی جو میرٹ پہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اب جاب آئے، حکومت کرنا چاہے، کورٹ رجسٹر یا کورٹ اس کو ختم کر دیں. سر یہ 12 مئی کو کیا ہوا تھا اور آپ اس وقت کدھر تھے؟ تو ہمیں تو بی کا حکم تھا کہ ویلکم کرنا ہے. میں اس ٹائم پہ COD دیکھا جب ہمارے اوپر بالکل سامنے فائر ہوئے، میں وہاں موجود تھا. تو اس دن جو ظلم کراچی کی عوام کے ساتھ ہوا، میں کہتا ہوں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے، آئندہ کبھی کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس طرح کرنے کا. معذرت کے ساتھ کسی کو اردو بولنے والوں کو اس کو MQM سے جوڑ دیا گیا. سارے MQM کو ان کی جو پہچان تھی، بوری بلاشیں بول دے یا جو ان لوگوں نے کیا، بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات. اکثر دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر آپ لوگوں نے بلیم کیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے سندھی اور بلوچوں کی ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. آپ مثالیں لے لیں، کئی نام ایسے جو اردو بولنے والے ہیں ہمارے ساتھ. مرتضیٰ وہاب صاحب دیکھیں، فقار مہدی صاحب ہیں، راشد ربانی صاحب ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، کتنے نام میں آپ کو گننا ہوں. شرمیلا فاروقی ہیں، شیلہ رضا ہیں، مطلب بے تحاشا نام ایسے ہیں. MM پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی صاحب. سر السلام علیکم. سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم دیا اور بڑی مشکل سے ٹائم دیا. سر آج کھل کر باتیں کرنے کا اور کھل کے ایک انکشافات والا شو کرنے چاہ رہے ہیں ہم لوگ. کریں گے انشاءاللہ. سر اگر کوئی بات بری لگے تو بات کریں گے پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. سر پیپلز پارٹی کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کراچی کے اندر مہاجر قوم کی اکثریت ہے اور MQM کی جانب سے ہمیشہ اس ورڈ اور اس قوم کا نام لے کر سیاست کی جاتی ہے. سر لسانی سیاست پر کتنا اعتبار رکھتے ہیں آپ؟ 0%. سر کرنگی کو دیکھ لیں، ہم ڈسٹرکٹ کرنگی ہمارے پاس موجود ہے. سر وہاں مہاجر قوم کے بولنے والے بہت ہیں، لیکن وہاں کا جو پیپلز پارٹی کا صدر ہے وہ ہم نے جانی میمن. نہیں تو آپ اس کو لاسانیت پہ دیکھتے ہیں. جو کام کرے گا، یہ تو اچھی مثال ہے نا کہ کام کرنے والا چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی اس کی زبان ہو، اگر کام کرنے والا بندہ ہوگا تو اس کو صدر بھی بن سکتا ہے. وہ کراچی کا صدر بھی بن سکتا ہے. ایسے تو کراچی کے صدر بھی سعید بھائی ہیں، وہ بھی سندھی ہیں. تو آپ کی رہائش ہے. نہیں تو کراچی جانی میمن بھی کراچی کا ہے. تو سر وہاں تو ایک قسم کا اکثریت وہاں مہاجر قوم کی ہے. یہ لاسانیت تو آپ خود لا رہے ہو نا پھر، مطلب کہ جس کی اکثریت اس کو دے دو، جو کام کا بندہ ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو نہ دو. لاسانیت تو آ گئی ہے آپ کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کام کا بندہ ہونا چاہیے، جو کام کرنا چاہتا ہے، انرجیٹک ہو، نوجوان ہو، زیادہ سے زیادہ کام کرے تو اس کو جگہ دینی چاہیے نا. سر مخالف جماعت کی جانب سے اس بات کو بڑا اٹھایا جاتا ہے. یار یہ تو ہمارے انٹرنل مسئلے ہے نا. میں پارٹی کا صدر آپ کو بناؤں یا پارٹی مجھے بنائے تو MQM والے کا جماعت سے جائے کہ اس کا کیا واسطہ اس چیز سے؟ وہ تو ہمارے میٹرز ہے. اگر ہمارے ووٹ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، ہمارے کارکن ایکسیپٹ نہ کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اس ہمارے پارٹی کے انٹرنل میٹر سے میں چاہتا ہوں کہ کسی اور جماعت کے اوپر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں تنقید کرے، نہ ہی ہمیں حق یہ حاصل ہے کہ ہم ان کے اوپر انٹرنل میٹر سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے سندھی کو کیوں بنایا، پنجابی کو کیوں بنایا، مہاجر کو کیوں نہیں بنایا. ہم تو اس چیز میں ہے ہی نہیں نا کہ مطلب انٹرنل میٹر میں تو نہ ہمیں کسی کو پڑھنا چاہیے نہ ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے.
یہ ڈیسائڈ تو ہم نے کرنا ہے, ہمیں قیادتیں کرنا ہے, ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہمارے کارکن انہوں نے کرنا ہے. سر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے کارکنان کا کام کرواتی ہے. اگر آپ کے پاس ٹاؤن کے اندر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے کام کرتے ہیں, ایسا ہے کیا؟ فراز بھائی, آپ شاید میرے ٹاؤن میں آ چکے ہیں, اور میرا ٹاؤن کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہے, نہ ہی کسی کے آتے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہو کہ نہیں ہو, آپ نے ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. ایک اللہ کا کرم ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی اور گھر سے بھی یہ تربیت ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھو کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے, آپ نے مجھے ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا, میرے ہو کہ نہیں ہو, مخالف ہو. جو ہمارے پاس چل کے آ جائے گا, ہم تو شاید کوشش کرتے ہیں کہ اپنوں سے زیادہ جو ہمارا ووٹر سپورٹر نہیں ہوتا ان کو عزت دیتے ہیں زیادہ. کام عزت تو سبھی کو دیتے ہیں, ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں جو چیزیں ہیں ہمارے لیے ہم کو کلیئر کریں, جو حقیقت میں ہے نہیں وہ لوگوں کو ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں تو ان کو کلیئر کریں. تو میں تو کام کرتا ہوں سب کے, ہر جماعت کے کام کرتا ہوں. اگر آپ میرے ٹاؤن میں آ کر دیکھیں تو شاید میں آپ کو دکھاؤں کہ جو یوسیاں ہم ہارے ہوئے, ہم 8 یوسیاں ہیں, 4 جیتے ہیں 4 ہارے, آپ کو شاید نظر آئے گا کہ ٹاؤن کے پیسوں سے زیادہ کام ان یوسیوں میں ہو رہے ہیں جو ہماری یوسیاں نہیں ہیں. آپ ریسنٹلی اگر آپ میرا پیج بھی اگر آپ کے پاس وہ دیکھ لیں یا آپ مجھے بولیں گے تو میں آپ کو پروف بھی دے دوں گا کہ ریسنٹلی 2-4-5 دنوں کے اندر آپ کو جماعت اسلامی کی یوسی تو زیادہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. سر ان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جہاں سے ووٹ پڑا ہے وہیں یہ صرف کام کرتے ہیں, اور بلکہ جدھر سے وہ ہارے ہیں ادھر جان بوجھ کے مسائل بناتے ہیں. یار مخالفین تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں ہمارے کاموں پہ ہار پہنائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ان کو تو بولتے ہی رہنا ہے نا, وہ تو ہمارے حق میں کبھی بولیں گے بھی نہیں. مگر جماعت اسلامی کے کوئی دوست ہیں میرے ٹاؤن میں جو ہمارے ممبر ہیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ آپ دیکھیں کل پرسوں ان کے علاقے میں کارپیٹنگ ہوئی ہے. میں آپ کو اپوزیشن لیٹر دکھاؤں گا کہ مقامی لوگوں نے دیا ہے. کل ایک بہت بڑا ایشو تھا کشمیر روڈ کا جو ہمیشہ اندھیروں میں ڈوبا رہتا تھا, اس پورے کشمیر روڈ پر نئی لائٹیں لگائی ہیں, پوری اس کو آن کیا ہے. اور جو ایک کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس میں سے تارے اور بٹن چوری ہو جاتا ہے. اب جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی, ایک سرکٹ لگ جاتا ہے کہ خود ہی وہ اندھیرا جیسے ہوتا ہے وہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں, جیسے روشنی ہوتی ہے آف ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کام ہم کر رہے ہیں کشمیر روڈ پہ. آپ دیکھیں کشمیر روڈ میری یوسی نہیں ہے, آپ یوسی 2 کی طیبہ روڈ بہت بڑی مشہور ایک مسجد ہے طیبہ, وہ روڈ دیکھ لیں. اور کہیں ایسے کام کیے, طارق روڈ پہ دیکھیں ہماری یوسی نہیں, اتنا بڑا کام کیا طارق روڈ کے اوپر بھی کیا ہم نے. طارق روڈ کو ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے کام ایسے اگر گنواؤں تو بہت دیر لگ جائے گی, شاید آپ کا ایسا ٹائم نہیں ہوگا. جو ہم نے اپنی یوسی سے زیادہ ان یوسی سے کام کیا ہے, تفریق نہیں رکھتے, کام کرتے ہیں. وہ جو شاید ان کی خواہشات زیادہ ہیں, اتنے وسائل ٹاؤن کے ہیں نہیں کہ ہم کر پائیں, اس لیے شاید وہ اس طرح کا کرتے ہیں. سر سرکاری نوکریوں کی ہم بات کر لیں تو یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے لوگوں میں بانٹی جا رہی ہے. نوکریاں ہو کر رہی ہیں اپنے لوگوں میں. جب نوکریاں سندھ حکومت دینے کو آتی ہے تو 3 صوبوں میں نوکریاں ہو رہی ہوتی ہیں, سندھ حکومت میں کورٹ چلے جاتے ہیں, اور کورٹ نے جو پچھلی کی ہیں نوکریوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اب کراچی کے یا سندھ کے لوگوں کے نوجوانوں کے روزگار کے دشمن وہی ہیں جو کورٹ میں آ کے اسٹے لے کر آتے ہیں نا. اب جب ہم تو یہ کہہ رہے تھے جو جابز ہو رہی ہیں اب ان کی انکوائری کر لیں کہ بھائی جو میرٹ پہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اب جابز آئیں, حکومت کرنا چاہے, کورٹ اسٹے یا کورٹ اس کو ختم کر دے. 2012 سے شاید ابھی تک سندھ حکومت میں نوکری ہوئی نہیں نا, تیسری چوتھی بار کورٹ سے جاتے اسٹے ہو جاتا ہے. اب تو عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ کراچی کے نوجوانوں کے روزگار کا دشمن کون ہے. کئی ہمارے دوست جو نوجوان جو 2012-13 میں جن کی ایج ہو چکی تھی, اوور ایج چکی تھی, آج 12 سال گزر گئے. کئی ایسے نوجوان جو بیچارے نوکریوں کے آسرے میں تھے کہ جاب ملے گی ہمیں. سندھ حکومت نے کوشش بھی کی. 12 سال سے جو کراچی کے دشمن ہیں, سندھ کے دشمن ہیں, جو نوجوانوں کے روزگار کے دشمن ہیں, وہ کورٹوں سے جا کے اسٹے لے کر آتے ہیں. اور ہمارے کورٹ بھی ماشاءاللہ سے مہربان ہے, اسٹے دے کے بار بار ان چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور ان کی عمریں گزر گئیں کئی ہمارے نوجوانوں کی, جو اب آج ان کو شاید نوکری اگر حکومت دینا بھی چاہتی ہے تو ان کے اوور ایج ہو گئے, ان کو نوکری مل نہیں سکتی. سر یہ کیا ڈر ہے؟ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو ایم کیو ایم کی جانب سے بھی نوکریاں دی جاتی رہی ہیں اور کارکنان کو بھی دی گئیں, جن کو بھی دی گئیں. تو پیپلز پارٹی اور خاص طور پر اگر ہم سعید غنی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کو اگر وہ فوکس کر رہے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے سر اس چیز کا؟ پھر کورٹ سے نہ ایشو. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سے سندھ حکومت تو کوشش کرتی ہے جاب دینے کے لیے. اب ریسنٹلی جو لاسٹ ایئر والا ایشو ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, سارا پروسیس ہو گیا تھا. شاید میڈیکل لیٹرز بھی نوجوانوں کو مل گئے تھے, کافی مل گئے تھے. اینڈ ٹائم پہ جا کے جس انٹرویوز ہو رہے تھے, شاید جس جوائننگز ہو رہی تھی, اس ٹائم پہ اسٹے لے کر آ گئے. تو ابھی 2-4 مہینے پہلے اس کا پورا ہوا فیصلہ آ گیا کہ اس کو بالکل زیرو سے ختم کر دیا. اب نئے ایڈ آئیں گے, نئی جاب آئیں گی. پھر ایک لمبا لیندی پروسیس ہے کہ ایڈز آئیں گے, پھر اپلائی ہوگا, پھر انٹرویو ہوں گے, پھر ٹیسٹ ہوں گے, جو لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے جو 6-7-8 مہینے لگ جاتے ہیں. اب دوبارہ ایڈ آنے شروع ہوں گے. اب سن تو رہے ہیں کہ آنے شروع ہوں گے. اب حکومت نے وہ مانگنے ویکینڈ پوسٹ کا وہ ڈیٹیل لے لی ہے.
تو وہ آ جائیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ پھر یہ کراچی دشمن نوجوان دشمن فوٹو میں نہیں جائیں گے, نوجوانوں کو جاب ملے گی. ہم لوگ روزگار ملے, چاہے کوئی بھی ہو یار, بے روزگار اگر ہے تو وہ کسی بھی جماعت کا ہے, اس کو روزگار ملنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو کراچی کے ایشوز ختم ہوں گے, سندھ کے ایشوز ختم ہوں گے. اس کے لیے جو دوست اس طرح کورٹس میں جاتے ہیں, میں ان سے بھی درخواست کروں گا مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں. کراچی اور سندھ دشمنی پہ اتر آتے ہیں, کسی کو بھی نوکری ملے, یہ نہیں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, نون لیگ کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں صرف پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو نوکری دیتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی لیٹر ہمیں نہیں ملتے رہے ہوتے, ڈپارٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ڈی سی کر رہے ہوتے ہیں, پوری کمیٹی ہوتی ہے, اس میں 3 4 5 ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب جابز آئیں گی تو یہ کورٹ نہیں جائیں گے, کراچی کے سندھ کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دیں گے. اور جو بے روزگاری کا ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کا, پاکستان کا, کراچی کا خاص طور پہ بہت زیادہ, تو انشاءاللہ حل ہوگا. سر کہا جاتا ہے کہ آپس میں جو یہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر خاص طور پہ کراچی میں ملازمتوں پر بات کر لیں تو کوٹے کے اوپر کوئی لڑائی ہوئی تھا کہ ہمیں اتنا پرسنٹ دے دو, تم اتنا پرسنٹ رکھ لو, ایسا کیا نہیں؟ اس میں حقیقت ہے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا نہیں ہے, یہ جو ایک رورل اور اربن کا ایشو ہے اس پہ یہ بات ہوتی ہے. تو یہ کوٹا تو ایک پرانے, آج سے شاید 30-35 سال پہلے ہی ہو گیا تھا, تو اس کو تو انہی لوگوں نے سپورٹ کر کے کروایا تھا. ایک چیز ایک طے ہے تو اس پہ تو چل رہا ہوتا ہے, مگر یہ کوٹے سسٹم پہ شاید نہیں ہونا چاہیے, جو میرٹ ہے اس پہ ہونا چاہیے. مگر اس کا ایشو بھی یہی تھا کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں جا کے کئی ایسے دیہی علاقوں میں تعلیم کا جو کمی تھی اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے کراچی میں, جیسے ہمارے اردو بولنے دوست پڑھے لکھے ہوئے بالکل ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے, پہلے تو پہچان ان کی ہوا کرتی تھی ہمارے اردو بولنے دوستوں کی. یہ تو ایم کیو ایم کے بعد ان کی پہچان چینج ہوئی نا. پہلے تو اردو بولنے والے دوست ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہم بڑے بتاتے کہ ہمیں سکھایا جاتا کہ اردو بولنے والے دوستیاں کرو, ان میں رشتے کرو, کہ آپ لوگوں کی بھی نسلیں صحیح ہوں گی, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہی تو ایم کیو ایم کے بعد آ کے یہ ایشوز ہوئے نا, کہ جس طرح بوری ایم کیو ایم مطلب معذرت کے ساتھ کسی کو اردو بولنے والوں کو اس کو ایم کیو ایم سے جوڑ دیا گیا. سارے ایم کیو ایم, تو ان کی جو پہچان تھی بوری بلاشیں بول دیں, یا جو ان لوگوں نے کیا, بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات, کتنے واقعات آپ مصطفیٰ کمال کی سنے نا, وہ کہتے ہیں جو ان کی چھوٹی بائک پہ لے کے بندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمارے نیچر نہیں ہے. ہاں بوری بل لاش ہو, کوئی بتا ہو, کوئی فیکٹری جل گئی ہو, یہ بولو ہمارے اوپر, وہ خود مطلب فخر فیل کرتے ہیں کہ یہ الزام لگاؤ مان لیں گے. تو یہ اردو بولنے والے سب کو جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ, ایسا ہے نہیں. تو حقیقت میں سارے اردو بولنے والے دوست بھائی ہمارے ایسے نہیں ہیں, نہ ہی ہم سمجھتے ہیں ایسا ہے. جو ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھے کچھ لوگ تھے, ایم کیو ایم ساری ایسی نہیں ہے, پوری ایم کیو ایم نہیں ہے, ان میں سیاسی لوگ بھی تھے, سیاسی اچھے لوگ بھی تھے, وہ بھی تھے. تو کراچی کو جو ایک بالکل ٹریک سے ہٹا دیا گیا, تو ایم کیو ایم کے بعد کی مہربانی ہے اس کو. سر کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وڈیروں کی پارٹی ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو جتنے وڈیرے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور منسٹرز بھی ہیں. سر کراچی کے اندر طرز حکومت اور یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا بالکل الگ تھا. تو سر کتنی مشکلات اور کن حالات سے گزرے ہیں, اور سر آج پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر دیکھا جائے جھنڈا کراچی کے اندر سعید غنی صاحب کے ہاتھ میں ہے, تو سر کیا معاملات تھے سر, یہ سفر میں کتنی مشکلات آئی؟ مشکل تو ہے. ایک تو یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں مشکلات تھیں اور ابھی بھی ہیں, یہ تو ایک ہے. ایک کراچی کے خاص طور پر کراچی کے عوام میں ایک پیپلز پارٹی کے لیے تو ایک لاسانیت کا جو ایک بھر دیا گیا نا ایک نسلوں کے اندر کے, اردو بولنے والے جو بھی ہیں ایم کیو میں جائیں, پیپلز پارٹی سندھی بلوچوں کی جماعت ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ختم کرنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آج وہ ختم ہو گیا اور ہم اس چیز سے آزاد ہو گئے, کراچی کی شہری سارے لاسانیت سے نکل گئے, قومیت سے نکل گئے, آج وہ اپنی آزادی کے ساتھ سیاسی پارٹیوں میں جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مشکلات تو ہیں. سعید بھائی کو جب پیپلز پارٹی نے صدر بنایا تو مشکلات تو بہت تھیں. آج اللہ کا کرم ہے کافی بہتر ہے, اور کافی بڑی تعداد میں اردو بولنے والے دوست کافی بڑی تعداد میں اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, اور مزید کر بھی رہے ہیں اور مزید کریں گے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اکثر دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر آپ لوگوں نے بلیم کیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے سندھی اور بلوچوں کی ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ابھی کیسے ختم ہوگا؟ ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو پارٹی میں لانے کے لیے تیار ہیں, پارٹی میں آپ کو پوزیشنز دینے کے لیے تیار ہیں. آپ مثالیں لے لیں, کئی نام ایسے جو اردو بولنے والے ہیں ہمارے ساتھ. مرتضیٰ وہاب صاحب دیکھیں, وقار مہدی صاحب ہیں, راشد ربانی صاحب ہیں, رضا ربانی صاحب ہیں, کتنے نام میں آپ کو گننا ہوں, شرمیلا فاروقی ہیں, شیلا رضا ہیں, مطلب بے تحاشا نام ایسے ہیں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دائیوں سے مطلب بائی برتھ پیپلز پارٹی سے ہیں وہ. تو یہ ہم اگر ایسی پارٹی ہوتی تو ان کو کہاں مطلب آگے آنے دیتے. سر حلقہ 105 جو ماضی میں PS 114 ہوا کرتا تھا, سر ایک وقت تھا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سعید غنی صاحب ایم کیو ایم کے مخالف جو کھڑا ہوتا تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے, اور آج وقت ایسا ہے لاسٹ الیکشن کے اندر سعید غنی ایک سائڈ پہ تھے اور 7 سے 8 جماعتیں ایک ساتھ تھیں. بالکل ایسا سر اس کے باوجود سعید غنی نے واضح برتری سے وہ سیٹ جیتی. تو سر یہ حالانکہ منی کراچی بولا جاتا ہے اس حلقے کو, ہر رنگ نسل ہر جماعت کے لوگ وہاں موجود ہیں, سر یہ کیسے اتنی جلدی آپ لوگوں نے سفر طے کیا ہے؟ نہیں, جلدی تو نہیں کیا ہے, یہ نہ بولے کہ جلدی کیا ہے. لیکن آپ نے جو آپ کا پہلا سوال تھا نا آسانیت کا, تو ایک مزے کی بات ہے, تو خود کہا کہ منی پاکستان ہے, ہم سندھی ہیں. اس حلقے میں سب سے کم آبادی سندھیوں کی, ایسے ہی سب سے کم. یہاں پہ اردو اسپیکنگ سب سے زیادہ ہے, ہمارے ہزارے والے بھائی بہن بہت زیادہ ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, سوائے شاید میمن کچھ کم ہوں گے, باقی پاکستان میں بسنے والی ہر قوم اس ہمارے پی ایس کے اندر رہتی ہے. اور اگر ہم میں کہیں سے لاسانیت یا ایسی کوئی چیز نظر آتی تو شاید اس حلقے کی عوام سعید بھائی کو کبھی ایز اے سندھیوں کو ووٹ نہیں دیتی تھی. تو اس حلقے کی محنت ہم نے ابھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے جلدی سفر طے نہیں کیا. یہاں سے ہم نے 80s میں بابا نے سیاست شروع کی, جب بابا 2 بار الیکشن لڑے, ایک بار جنرل لڑے, ایک بار ضمنی الیکشن لڑے. ہم وہ بھی ایک بار تو جیت گئے تھے, مگر مروت صاحب بھی سامنے تھے, ان کے غلام اسحاق خان جو سسر تھے وہ صدر پاکستان تھے, اور کس طرح جیتے سب کو پتہ ہے. اس ٹائم سے ہم نے یہ محنت شروع کی ہے. تو یہ ہم ایسا نہ کریں کہ آپ اتنا جلدی کے سفر طے نہیں ہوا, 25-30 سال لگے ہمیں اس کے آنے میں. اور آج اللہ کا کرم ہے, جب ہم 2001 میں یہ یو سی چنیسر کوٹ جیتے تھے, صرف یو سی ایک چنیسر کوٹ جیتے, سعید بھائی چیئرمین بنے تھے, اس کے بعد سے یہ کام ترقیاتی کاموں کا یا لوگوں کا فوکس شروع ہوا کہ نہیں یار کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہم جب جیتتے گئے, تو آج پہلے ایک یو سی جیتے, پھر 2 یو سی, ایک ہی یو سی جیتے. پھر 2017 میں جب الیکشن ہوئے, ضمنی الیکشن ہوئے, جس میں سعید بھائی نے ایک الیکشن جیتا. یہ اس کے بعد سے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ یار کام کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کام کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب اس حلقے سے یہ واحد حلقہ ہوگا شاید کراچی کا کہ یہاں سے جو بھی جیتا ہے وزیر بنا ہے. اچھا, تاریخ اٹھا کے رؤف صدیقی, رؤف صدیقی ہو, مروت صاحب ہو, یا کسی اور کا بھی دیکھ لیں, جو جیتا یہاں سے وزیر بنا. اور سب سے دوسری بدقسمت یہ تھی کہ یہاں سے مقامی کا بھی کوئی نہیں جیتا, سعید بھائی تھے پہلے. ایسے ہی مروت صاحب بھی باہر سے تھے, رؤف صدیقی بھی صاحب باہر سے تھے, وسیم اختر جیتے وہ بھی باہر سے تھے. تو ہم نے کراچی اپنے حلقے کی عوام کو ایک میسج دیا کہ یار دیکھیں ہم میں پورے حلقے کے اندر ایسا کوئی ایک شخص نہیں ہے جو یہاں سے لڑے ہو جیتے. ایک تو حقیقت ہے نا کہ میں وہاں پہ پیدا ہوا ہوں, سعید بھائی وہاں پہ پیدا ہوئے, میرے والد وہاں پہ پیدا ہوئے. مجھے اس حلقے کے ایشوز بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے, کیونکہ وہاں کی مجھے گلی گلی کا پتہ ہے, گھر گھر کا پتہ ہے مجھے کہ اس گلی کا ایشو کیا ہے, اس علاقے کا ایشو کیا ہے, یہاں کے مسئلہ حل ہوگا کیسے, یہاں کا مسئلہ حل ہوگا کیسے. جو دوسرے ہمارے جیتتے تھے دوسری جماعتوں, ان کو بتانا پڑتا تھا. ان لوگوں نے اپنے نیچے لوگ رکھے ہوئے تھے, وہ ان کو بتاتے تھے, تو ان کو شاید سمجھ آتی بھی, تو کرتے تھے نہیں کرتے تھے. وہ مہینے میں ایک بار آتے تھے یا ہفتے میں ایک بار آتے تھے. ہم تو ڈیلی آتے ہیں وہاں پہ, ہم تو رہتے ہی وہاں پر ہیں. تو اگلا سوال آپ سے یہی تھا, فوتگی میں, شادیوں میں سعید غنی صاحب اپنے حلقے کی کوئی شادی نہیں چھوڑتے, کسی نے انوائٹ کر دیا تو لازمی جاتے ہیں. تو سر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست. کیوں, سعید بھائی کی شروع سے یہ ہے, مطلب جب سے میں سعید بھائی کے ساتھ سیاست اسٹارٹ کی 99 سے یا 2000 سے کر لیں, میں ساتھ رہا. تو سعید بھائی کی شروع سے, جب سعید بھائی کو شاید بابا کے بعد بڑا ایک جب سیاست میں ان ہوئے, تو شاید اتنے علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, پتہ تو تھا سب کو, مگر وہ سیاسی طور پہ اتنے ایکٹیو نہیں جانتے تھے. جب سفر شروع کیا تو سعید بھائی نے یہیں سے شروع کیا تھا. کسی کی خوشی کبھی سعید بھائی نے کبھی نہیں چھوڑی آج دن تک. تو کوشش ہوتی ہے کہ علاقے کی, خاص طور پہ علاقے کی جو پرائرٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی خوشی کبھی اسے پہنچے. اور کراچی کی بات تو کراچی کے صدر ہے وہ, اب ہم بھی کوئی بھی ایسی ہے ہو, ڈیلی کی 6-7-8 شادیاں ہوتی ہیں, سیٹرڈے سنڈے جو میتیں ہوتی ہیں وہ. اور ہم لوگوں میں ایک شروع سے ہے, مطلب بابا سے جب سے سیاست شروع کی یا نہیں بھی کی, سیاست میں نہیں تھے تب سے بھی, کہ ہمارے علاقے میں جب عید کا دن ہوتا ہے, پہلا دن عید کا, چاہے چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو, پورے ایریے میں جن کی پہلی عید ہوتی ہے, جو ڈیتھ ہو گئی ہو جس کی, ان سب کے گھروں پہ جاتے ہیں. اور وہ آپ خود سوچیں کہ کتنی ہوتی ہوں گی. اور جب ہم صبح نماز پڑھ کے پھر گھر پہ عید مل کے پھر نکلتے ہیں سب کے گھروں پر, تو شاید وہ سینکڑوں ہوتی ہیں جن کے گھر پہ ہم ڈیلی آتے ہیں. عید کے 3 دن ہم یہ کرتے ہیں, ایک دن میں سارا ہو نہیں سکتا, یہ کرتے ہیں خوشی کا. آپ لوگ کی عید اسی میں گزر جاتی ہے؟ بالکل اسی میں گزرتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں چھٹی کب ہے, ہماری عید کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے, تو عید کے دن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بچے تنگ نہیں ہوتے؟ تنگ تو ہوتے ہی ہیں بچے, مگر
क्या करेंगे, तो सियासत तो कहे ना, तो बात है, रहना सर- तो है उनके साथ भी। सर अब चनेसर टाउन के साथ साथ चनेसर गोट की बात कर लेते हैं, जहाँ जो आप लोगों का आबाई घर भी है। सर यहाँ मंशियात की बड़ी सप्लाई होती थी, ये मशहूर ज़माना है कि मिनी लियारी कहा जाता है। तो सर क्या वाकई इसके अंदर हकीकत थी, और हकीकत होने के बाद आज क्या सूरत हाल है वहाँ की? ये जब आप बात कर रहे हो ना, जब ये 2000 गैंग वार जब हुआ था लियारी में हुआ, तो चन्नेसर गुट के इफेक्ट तो थे ही, 2008 के तकरीबन। मलीर भी थे हुआ, तो ये तब इस टाइम पर ये चीज़ें थी, एक बाकायदा एक खुला मंशायत बिकते भी थे और ये था। मगर आज उससे आप देख लें तो कंपेयर, मतलब मेरे ख्याल से कोई कुछ भी नहीं है। मतलब जिस तरह आप कंपेयर करें, वो उसका एक वो टाइम एक ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ। अब जैसे ये मंशायत की आपने चंद्रशेखर की बात की, तो मुझे पता है कि सारा इशारा ये हमारी तरफ ही आता है ना। मैंने की बात हो 2013 के इलेक्शन में चंदेसर गोट में 2 ग्रुप थे मंशायत के, गैंगवार बोलते हैं मंशायत, और जो भी उनको बोलते हैं। एक रऊफ सिद्दीकी के साथ था, एक इरफान खान मर्रत साहब के साथ था। ये दोनों हमें मार रहे थे। तो आप ये खुद फैसला करें ना कि अगर हम उनके साथ थे तो दोनों हमारे साथ होने चाहिए, और दोनों इलाके के हमारे सब जानने वाले भी सब हमारे, कहीं से बोले तो दूर की रिश्तेदारी भी हमारी उनके साथ। सर ये भी कहा जाता है कि आपके बड़े रिश्तेदार हैं मंशियात फरोश, और दूसरी चीज ये बोली जाती है कि आप सपोर्ट करते थे आप लोग। मैं एक तो रिश्तेदार तो है, मैं इसमें कोई देखी चुकी बात नहीं। अच्छा। चंदेसर गोट हम लोग, मैं कह रहा हूँ ना, 150-200 साल से वहां पे रहते, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हम रिश्तेदारी तो है ही है, दूर दराज की निकल ही आती है ना, कि हमारी बिरादरी एक है, सारी बिरादरियां हमारी एक है, कोई किसी के एंगल से कोई कहीं से रिश्तेदारी निकल आती है। और उठना बैठना सभी के साथ है, खुशी गमी आना जाना, जाहिर बात है कोई हम लोग 5वीं-6वीं नस्लें एक साथ वहाँ पे रह रहे हैं, तो वास्ते तो होते ही है ना। तो इससे तो हमें कभी डिनाई किया ही नहीं है, और हम कहते हैं सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप 2090 से ले लें, 90 से लेकर आज दिन तक के जितने SHOs लगे, SHOs तुम लोग कहते हैं ना, SHO के अलावा तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही आप उनको हमारे साथ बैठाएं, उनसे हल्फिया पूछें, कभी किसी एक मंशायत फरोश के लिए कभी कॉल करके सपोर्ट के लिए कहा हो, एक बंदा लेकर रहेगा, एक बंदा, चाहे मैंने कॉल की हो, सईद भाई ने कॉल की हो, जो हमारे साथ जो दोस्त होते हैं जो पूरी पार्टी के, किसी एक ने सपोर्ट की हो, ऐसा इनको कोई एक बंदा मिलता ही नहीं है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। तो फिर जो दिल करे आप बोले, हम तो कुछ तो आपको मुंह तो बंद नहीं कर सकते। सर अब तो आप लोग वजारत भी है, कराची के सदर भी हैं सईद भाई, तो सर अब आप लोगों ने ये जो चनेसर गोट है इसको क्लियर कर दिया है? यार क्लियर तो नहीं कह सकता मैं कि क्लियर है, मगर वो चीज़ नहीं है। तो मतलब पहले जिस तरह सुनते थे ना कि वो कोई बड़े अड्डे चलते थे, वो तो मतलब दूर दूर तक नामो निशान नहीं उसका। अब कोई एक आधा कोई जो करते हैं लड़के जो पीते हैं वही करते हैं, तो उनको तो चलते फिरते जो वो है, मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब तो मतलब बहुत अल्लाह का करम है, बहुत बहुत बेहतर है। सर 12 मई सर ये 12 मई को क्या हुआ था, और आप उस वक्त किधर थे? मैं 12 मई को कहाँ था, 12 मई को क्या हुआ था सबको पता है कराची में। वो तो हमें 12 मई को नहीं, शायद 10 मई को ही पता था कि क्या होगा। अच्छा, या तो उससे भी पहले, जब चीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कराची आना है, और कह दिया गया था कि इसको उतरने नहीं देना है, तो अंदाज़ा तो हो गया था। तो हमें तो बीबी का हुक्म था कि वेलकम करना है, तो हम तो सड़कों पे थे, और मैं उस टाइम पे COD पे था, जब हमारे ऊपर बिल्कुल सामने फायर हुए, मैं वहाँ मौजूद था, और हमने अपनी आंखों से देखा अपने कारकुनों को, अपने दोस्तों को, कि वहाँ पे क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। तो पता पहले से ही था, वो आपको भी पता होगा 12 मई की हालत क्या थी, जब वसीम अख्तर साहब वज़ीर मुशीर दाखिला थे, और मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद में मुक्के लहरा के जब बता रहे थे, तो अंदाज़ा उस कराची की आवाम को था। तो उस दिन जो जुल्म कराची की आवाम के साथ हुआ, मैं कहता हूँ ना उससे पहले कभी हुआ है, ना आइंदा कभी कोई सोच भी सकता है इस तरह करने का, क्योंकि इसके सोचने के लिए भी ना इंसान के अंदर इंसानियत तो नहीं हो सकती, जो उस दिन हुआ है खुला हमारे साथ। मैं तो बिल्कुल, जब COD पे खड़े थे हम, जब फायरिंग हुई है, तो मैंने देखा मेरे इस तरफ वाले को भी फायर लगा है, मेरे इस तरफ वाले को भी फायर लगा है। मतलब जैसे हम गेम्स में नहीं देख रहे होते कि खुदा ना काउंटर स्ट्राइक चल रहा होता है, इस तरह चल रहा था। हम COD पे थे, वहाँ पे हमारे एक कारकुन को फायर लगा, तो वहाँ पे गाड़ी अटन नहीं हो सकती, बहुत बड़ा जुलूस था, रैली थी। तो हम वहाँ पे जिना पहुँचने वालों में से पहले में से थे, बाइक पर एक हमारे जख्मी को लेकर हम पहुँचे थे वहाँ पर। तो शाहरा फैसल से गुजर भी नहीं सकते थे हम, वहाँ पे तो वो हालत थी। तो जख्मी को गोद में, एक दोस्त मेरा बाइक चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था, और मैंने जख्मी को अपनी गोद में से नहीं से गले लगा के इस तरह बैठाया हुआ था। फिर हम यहाँ से बलोच कॉलोनी से COD से रॉन्ग आके बलोच कॉलोनी से
پھر میں احمد آباد سے اندر اس کو جنا لے کر گئے, جس بندے کو فائر لگا ہوا بائک پر. تو جنا پہنچے وہاں پہ. پھر جنا میں جو اس دن حالات دیکھے, اللہ معاف کرے, میں تو بیان نہیں کر سکتا اس دن کیا کیا ہم نے کس طرح کی لوگوں کی, ہمارے دوستوں کی لاشیں دیکھی, زخمیوں کو دیکھا. بس اللہ ہی. سر مخالف جماعت کراچی میں بڑی حکمرانی کی ان لوگوں نے, آپ لوگوں سے بہت تنگ ہے سر, کیا وجہ ہے, کیا کر دیا آپ لوگوں نے ایسا؟ ہم کام کر رہے ہیں کراچی میں جو یہ کر نہیں پائے. یہ روتے رہے اختیارات کا رونا, اور ہم اختیارات کا رونا نہیں روتے اور کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. افواہیں زیر گردش ہیں کہ ہیلو کی آواز آنے والی ہے, اور سر اگر کل کو ہیلو کی آواز آ جاتی ہے تو سر آپ لوگوں کو کیا ہوگا؟ ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہیلو کی آواز نہیں آتی تھی, یہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر, تب بھی سیاست کر رہے ہوتے تھے اور ان کو منہ دے کے سیاست کرتے تھے. جیسے آپ ہمارے حلقے کو دیکھ لیں نا, کہ آپ 2005 کے خاص طور پہ الیکشن بلدیاتی, تو یہ ہیلو والے صاحب جو ہے نا ہمارے علاقوں میں جلسے کرتے تھے, ضد کرتے تھے کہ پورا کراچی نہیں, مجھے یہ والی یو سی چاہیے. تو ہم نے تب بھی ان کو منہ دیا ہے, اور یہ ایک بار نہیں 10 بار ہیلو کی آواز آ جائے آپ بھی منہ دے دیں گے. وہ ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. پائے برت ہیں ان کو, ان کے عروج پہ منہ دیا ہوا ہے. اب کیا ہے, تو یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں رسی جل گئی ہے, بل رہ گئے ان کے, یہ کیا کر لے گا ہمیں. سر کراچی میں ترقیاتی کام تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت کروا رہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کراچی والوں کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے کراچی والوں کی اچھی رائے نہیں ہے؟ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا نا کہ ایک تو دائیوں سے پیپلز پارٹی کو ایک لاسانیت کے لیے بنایا گیا, ایک مطلب فیڈ کیا گیا کراچی کے نوجوانوں کو, اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے. تو ایک آپ ایک نسل کے اندر ڈال دو, نکالنا تو آسان نہیں ہے. مگر اب اللہ کا بڑا کرم ہے, اب کراچی کی عوام کو نظر بھی آ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی ڈیلیور کر بھی رہی ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ بلدیات الیکشن میں کراچی کے 25 ٹاؤنوں میں سے 13 ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیا ہے کراچی کو, کراچی کا میئر پہلی بار پیپلز پارٹی کا بنا ہے, تو لوگوں کو نظر آیا ہے. تو اب انشاءاللہ کراچی کے عوام کو نظر بھی آ رہا ہے جس طرح ہمارے میئر اور ٹاؤن چیئرمینز کام کر رہے ہیں, سندھ حکومت جس طرح کام کر رہی ہے, اور بلاول صاحب کا خاص طور پہ کراچی کے اوپر جس طرح فوکس ہے. جو ابھی آپ شاعرہ بھٹو دیکھ لیں, جو بلاول صاحب نے جس کا افتتاح کیا ہے, کراچی کی عوام کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ شاید ہمیں آپ کا ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام ہے یہ ہمارے کراچی کے لیے. اور بلاول صاحب نے ریسنٹلی تاجر برادری کے ساتھ میٹنگ کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے اس سے کھل کے بات کی. ان کو کہا کہ ایک حقیقت ہے, دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ وفاق میں ہم نہیں ہیں, سندھ حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ کراچی کے سارے مسئلے اس پہ حل کر پائیں. ہم آئے بیٹھے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو. ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ سے انویسٹ کریں, ہم کہتے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہو, تاجر برادری کا انویسٹمنٹ کرے. تو اس کا بڑا پازیٹیو آیا ہے تاجر برادری کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ, اور کراچی کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. تو کراچی کے عوام کو نظر آتا ہے. آپ 2007 سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اگر کراچی کے لیے آپ کام دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جتنے کیے, تو شاید آپ مصطفیٰ کمال کے کاموں کو بھول جائیں گے. اور مصطفیٰ کمال کے ٹائم پر ایک حقیقت ہے کہ ان کو جتنے فنڈز ملے, اگر کسی کو بھی, میں ٹاؤن چیئرمین بیٹھا ہوں, مجھے بھی اتنے فنڈ مل جائے تو میں تو شاید اس سے 10 گنا زیادہ کام کر جاؤں گا. لندن بنا دیں گے؟ لندن تو کراچی بننے میں ٹائم لگے گا, مگر کراچی کو چینج کر دیں گے, ایک چینج ہو جائے گا. جیسے فنڈز کا ایشو تو ہے, حقیقت ہے نا. سر کیا وجہ ہے فنڈز کا ایشو کیوں ہے؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں, وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے, آپ لوگ اتحادی ہیں, اس کے باوجود کراچی کو فنڈ نہیں مل رہا. سر ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے مصطفیٰ بھائی نے کہا تھا نا کہ کراچی کو 15 ارب نہیں 1500 ارب کی ضرورت ہے. تو یہ ضرورت تو ہے, مگر ہمیں وفاق سے جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. جس طرح آپ مصطفیٰ کمال جب میں کراچی کے ناظم تھے یا میئر تھے, تب ان کے اپنے بیانات سنے, وہ خود کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے جتنی سپورٹ مجھے صدر آصف علی زرداری نے کی, کسی نے نہیں کی. تو آپ کو یہ ایک چیز نظر آئے گی نا, آصف زرداری صاحب اگر جب صدر تھے, مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے, تو ایم کیو ایم کے میئر ہوتے ہوئے بھی ہم پیپلز پارٹی جو ہے ان کو فنڈ اتنے فنڈ دیے کہ کراچی کو چینج کیا. اب نون لیگ کی یہ سوچ نہیں ہے. نون لیگ اتنے فنڈ جو ہمیں زیادہ تو چھوڑے, جو ہمارے بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے پیپلز پارٹی کے کراچی کے جو بنتا ہے. اب 15 ارب سے کراچی میں کیا ہوگا آپ بتائیں؟ کوئی کراچی کی آپ گھومتے ہو, کراچی کوئی ایک مطلب دنیا کے کتنے ملکوں سے بڑا شہر ہے, یہ کتنی آبادی ہے اس کی. تو ہمیں یہاں پہ اربوں روپے کی ضرورت ہے. تو ہمیں جب تک وفاق سپورٹ نہیں کرے گی, جس طرح مصطفیٰ کمال کو آصف علی زرداری نے کیا تھا, پیپلز پارٹی نے کیا تھا, اس طرح اگر نون لیگ سپورٹ نہیں کرے گی, کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. سندھ حکومت کے فنڈ جو ہیں, کے ایم سی کے اپنے فنڈ جو ہیں, یا ٹاؤنز کے اپنے فنڈز ہیں, وہ تو لگ ہی رہے ہیں, مگر یہ اتنے نہیں ہیں جس سے ہم کراچی کے مسائل کو حل کر پائیں. اسی لیے ہم وفاق سے بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے بھی. اور اسی طرح یہ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے. ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس یا کے ایم سی کے پاس
اتنے فنڈز ہیں نہیں کہ جس کے ہم کراچی کے مسئلے حل کریں. تو آپ آئیں, ہم سب مل کے کراچی کے مسئلے کو حل کریں. جب کراچی کے مسئلے حل ہوں گے تو ہمارے سندھ کے مسئلے حل ہوں گے, اور سندھ کے مسئلے حل ہوں گے تو پورے پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے. سر وفاق اگر آپ لوگ ہی نہیں سن رہا تو کوئی سخت لائے عمل طے کر لیں نا. پھر یہ تو اعلیٰ قیادت اس پہ کر سکتی ہے اور کرتی بھی رہتی ہے, مگر اس ملک کے جو بھی حالات ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کو چھوڑ دے, اتحاد, حکومت کوئی بنا پائے گا؟ پھر کیا ہم اس چیز کے متعامل ہیں کہ ابھی پاکستان میں دوبارہ سے الیکشن ہو جائے جنرل؟ ہمارا ملک اس جگہ پہ کھڑا ہے ابھی. تو کئی چیزیں ہماری اعلیٰ قیادت جو ہے, بالکل ہماری قیادت کے اوپر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو بولے میں ان کو ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں یہ چیزیں. پیپلز پارٹی ابھی پارٹی کے لیے نہیں اپنی, ہمیں نون لیگ کے ساتھ جڑ کے کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا, ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے اس چیز کا, مگر ہمارا ملک اس کا متعامل نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کریں جو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. ہم اور اب یہاں بیٹھے ہوئے, ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی وفاقی حکومت اگر ٹوٹ جائے, اگر ہم نون لیگ کی سپورٹ ختم کر دیں اور حکومت ٹوٹ جائے, تو کیا پاکستان یہاں پر کھڑے ہو کر اس ٹائم پر, ان دنوں پر, ہم دوسری الیکشن کی طرف جانے جیسے ہیں؟ ہم نہیں ہیں بالکل بھی. سر عام انتخابات 8 فروری, سر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ سر سنا آپ کو وہ تشدد کر دیا گیا تھا. نہیں, تشدد تو نہیں کیا گیا تھا. ہمیں مجھے میسج آیا تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. ایک پولنگ میسج نہیں آیا تھا, سوری, ایک پولنگ ایجنٹ ہمارا وہاں سے نکل کے باہر, اعظم بستی ایک بے نظیر کالج ہے وہاں سے باہر ہمارے پاس پہنچا. وہاں پہ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, موبائل فون بند تھے, تو بیچارہ رکشے میں کیسے ہاپتا ہوا, ڈرتا ہوا, بھاگتا ہوا پہنچا کہ ہمیں مار کے باہر نکال دیا ہے. اور ہماری جو لیڈیز پولنگ ایجنٹ ان کے ساتھ بہت بے تحاشا بدتمیزی کی ہے, جس میں ہماری فیملی کی, ہماری بچیاں تھیں, ہماری بہنیں تھیں, میری بھابھی تھیں جو بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور لڑے وہاں پہ, اور ہمیں نکال دیا, اور ان لوگوں نے اپنا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو اتنے پہلے میں تو ہم گئے وہاں پہ سارے, جس میں میں تھا اور ہمارے کافی پوری ٹیم تھی, ساتھ گئے وہاں پہ. تو پہلی میں تو ہم لوگ وہاں پہ سچویشن معاملہ حل کر کے, لڑنا تھا نہیں ہمیں الیکشن کے دن, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیتے رہے. جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ گند کی طرف جاتا ہے, جیتا ہوا ہوتا ہے ہم کوشش ہوتی ہے اینڈ تک کہ گند نہ ہو, کیونکہ گند ہوگا تو ووٹر ہمارا رکے گا. تو پہلی بار گئے تو اس معاملے کو حل کر کے ہم لوگ آپس میں آ گئے کہ لڑنا تھا نہیں, اس لیے لڑائی کی نہیں ہم نے, ہم حل کر کے آ گئے. پھر دوسری بار پھر میسج آیا کہ دوبارہ لوگ یہ کریں, پھر ہم گئے, پھر وہ ان کو کسی طرح کوشش کی کہ معاملہ حل ہو جائے, تو آپس میں مسئلہ حل ہو گیا. تو جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا, پھر یہ آیا کہ ان لوگوں نے سارے جو باکسز ہوتے ہیں اٹھا کے ایک کمرے میں بند کر دیے اور ہمارے سب لوگوں کو نکال دیا ہے, اور وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, چاہے پولیس ہو کوئی بھی اور کچھ نہیں کر رہا, ان کو کھلا ہے دیا ہوا ہے. اور اس بلڈنگ کے اندر شاید 3 سے 4 پولنگ اسٹیشن تھے. ٹوٹل ووٹ اس بلڈنگ کے اندر 7 سے 8 ہزار ٹوٹل ووٹ تھا. ایک بڑا ووٹ ہے, وہ بڑا پولنگ, بڑی بلڈنگ ہے, بڑا پولنگ اسٹیشن ہے. تو پھر جب آپ کو, پھر میں اکیلا چلا گیا تھا وہاں پہ, سب کو چھوڑ کے, سارے دوستوں میں اکیلا وہاں اندر گیا. جب اندر گیا تو میں نے واقعی میں وہاں پہ یہ حقیقت دیکھی کہ ایک کمرے کے اندر انہوں نے سارے بیلٹ پیپر رکھ دیے اور کاؤنٹنگ کا ٹائم شروع کیا تھا, اور یہ کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے تھے, جان بوجھ کر کے ہم اس کو کریں گے. یہ شاید 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا یا 5 بجے کا ٹائم تھا, یہ ٹائم تھا. اس ٹائم پر ان لوگوں نے وہاں پہ بڑا ہنگامہ, مطلب میں وہاں اکیلا تھا, اکیلے سے, مطلب پولنگ ایجنٹ ہمارے جن کی ڈیوٹی تھی وہ تو میرے ساتھ تھے ہی, مگر اوور آل باہر سے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو ان لوگوں نے وہاں پہ بڑا وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم ریکاؤنٹنگ نہیں کریں گے, پہلے چنیسر گوٹ کی کاؤنٹنگ ہو جائے گی, ہم پھر اسٹارٹ کریں گے, یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کاؤنٹنگ کرو بھائی, وہاں بھی کاؤنٹ کریں, چنیسر گوٹ میں کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے, تو میں کہا میرے ساتھ چلو, جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, ہم ساتھ چل کے دیکھ لیتے ہیں, وہاں بھی اسٹارٹ کرواتے, یہاں بھی اسٹارٹ کروا دو, کاؤنٹنگ تو کرواؤ نا, کاؤنٹنگ تو ہوگی نا یار, ایسے کیسے کہ کاؤنٹنگ نہ ہو. اس بات بڑی لڑائی ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ تھے, ہزاروں کی تعداد میں, جب اتنے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور میں وہاں پہ اکیلا ہی تھا. تو بڑا ڈرانے کی کوشش, تشدد تو نہیں کر سکتے, وہ تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا CM بھی بہت ناراض ہوئے تھے سر اس بات پہ. تو ظاہر بات ہے نا, وہ حقیقت CM صاحب کو پتا تھی, جو یہ معاملہ کر رہے تھے حقیقت وہ نہیں تھی نا, جو ان لوگوں نے تماشا کیا تھا. تشدد تو نہیں کیا مجھے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا بچت ہو گئی. بچت کیا ہو گئی, ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے بھائی کہ وہ مجھے فرحان گنی کو آ کے, یہ جو باہر کہہ رہے تھے نا لوگوں کو کہ ہم نے فرحان گنی کو گھٹنے پہ بٹھا دیا ہے اور وہ منتیں کر رہا ہے, تھوڑیاں پکڑ رہا ہے, ہاتھ جوڑا ہے, قسم خدا کی منتیں یہ لوگ مجھے کر رہے تھے کہ فرحان بھیا میں سے باہر چلے جاؤں, کاؤنٹنگ کروا دیتے. میری صرف ایک ضد تھی کہ کاؤنٹنگ شروع کروا دو, میں ایسے چلا جاؤں گا, میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے, میں نہیں بیٹھوں گا,
اس میں मरवत साहब खुद भी आए थे, वो कह रहे थे नहीं आप जो हो काउंटिंग के अंदर नहीं बैठ सकते हो। तो मरवत साहब से मैंने कहा यार एक बात बताएं, मैं उम्मीदवार भी था, मैं कविंग कैंडिडेट होते हैं, मैं उम्मीदवार भी था। तो मैंने मरवत साहब से सवाल किया, मैंने पोलिंग एजेंट मेरा नुमाइंदा होता है ना, पोलिंग एजेंट मेरा नुमाइंदा है, जब मेरा नुमाइंदा एक चीज के अंदर बैठ सकता है तो मैं कैसे नहीं बैठ सकता उसके अंदर? काउंटिंग के अंदर उम्मीदवार बैठ सकता है, ये मतलब हमारे लोगों को शायद पता नहीं है, या लोग इतनी बहस पढ़ते नहीं है। जहां पर मेरा नुमाइंदा बैठ सकता है वहां पर मैं भी बैठ सकता हूँ। तो इस बात पे फड्डा हुआ था और मरवत साहब उनको बोलकर गए थे कि इसको जरा डराओ या तुम दो। बड़े बड़े फड्डे किए इन लोगों ने, दरवाजे तोड़ दिए थे, डेस्क स्कूल की बच्चों की डेस्क होती है वो सारी तोड़ दी, खिड़कियां तोड़ दी, मतलब क्या जो इनके बस में होता था लोगों ने सब किया उन्हें डराने के लिए, हमें निकालने के लिए। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये मुझे ना डरा पाए ना धमका पाए। ये तो जानते नहीं थे शायद, उनको पता नहीं था कि किससे पाला पड़ गया इनका। तो मैं पहले से कह रहा था मरवत साहब तुम्हारी बुराई है कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना नहीं आता, और दूसरी बुराई है तुम्हारा पाला जो ना गनी ब्रदर से पड़ गए। ये इलेक्शन लड़ने में ना तुम लोग, तो हमने करके दिखाया इनको, और इनको दिखाया कि वो आज का दिन इलेक्शन का दिन है। तो जैसे आज मैं एक पोस्ट देख ही रहा था कि हमारे 26,000 वोट और मरवत साहब के 20,000, तो हकीकत ये नहीं थी। मरवत साहब के 11,000 वोट थे और हमारे 33,000 वोट थे। तो इन लोगों ने हमारे वोट जलाए भी है, जिसकी वीडियो भी फुटेज भी मौजूद है। और हमारे चंदेश्वर रोड के स्कूल के ऊपर इन लोगों ने दावा बोला, फायर किए, हमारे लड़कों को फायर लगे, उसकी FIR भी इसके ऊपर मौजूद है। तो ये मैं तो अक्सर कहता हूँ दोस्त मरवत साहब के लिए खास तौर पे, क्योंकि वो बाबा से इलेक्शन लड़े थे 90s में, जिस तरह बाबा को लोगों ने दानली करके हरवाया था। तो मैं तो हमेशा मरवत साहब की लंबी जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मरवत साहब इनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे, और ये हमेशा इलेक्शन लड़ते रहें, और हम इनको इसी तरह से तो मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, और इसको हराते रहें और उनको बार बार याद करवाते रहे कि तेरी हैसियत क्या है। तू जब जीता था गुलाम इसाक खान के वैसे जीता था तो मुशर्रफ भी वैसे जीता था। वोटों बिना कभी आप पहले जीते थे, ना कभी आप आइंदा जीत सकते हो। सर कुछ रोज कबल हमने देखा एक लड़ाई हुई थी शारा फैसल के ऊपर, वकला बरादरी ने सड़क जाम कर ली थी। सर उसको भी आपसे जोड़ा जाता, सर ये क्या माजरा था? यानी जोड़ा जाता तो है, मतलब मैं इसे डिनाई नहीं करता कि जोड़ना कोई गलत है, ठीक है। ये हमारे एक वोटर है, दोस्त भी है, पार्टी का सपोर्टर भी है, वो कोई तीसरी नस्ल पार्टी, उस पार्टी में हमारे साथ है। ये किस्सा तो सारा आपने पता ही होगा, मैं इसमें इतना पढ़ नहीं जाता। एक छोटी सी बात है, वकील हमारे भाई है, मेरे आमिर बड़ाइश के साथ दोस्ती भी है, भाई बंदी भी है, मैं नहीं कहता। उसका अक्सर मेरी बात होती है ना कि यार कोई इश्यूज होते हैं तो आप हम बैठ के बात कर लें। तो उनकी मजबूरी, वो कहते हैं यार वो इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे वोटर्स हैं तो मुझे उनका खड़ा होना पड़ता है। मैं यार खड़े सब होते हैं, हम भी होते हैं, आपको भी होना पड़ेगा। एक चीज देखें तो सही ना हम, कि मतलब कौन गलत है कौन सही है, बैठ के हल तो कर लें। आपका बंदा गलत है, हम उनको बोलेंगे यार आपका बंदा गलत है, उसे गलत किया, मसले कॉल करें। हमारा बंदा गलत होगा, हम उसको बोलेंगे आपकी गलती है। एक चीज बैठ के हल करें ना। हर चीज में ये कि FIR करवा देना, लड़ना झगड़ना, फड्डा खड़ा कर देना, ये तो गलत है। ये जो अली रजा है हमारा लड़का, जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसका केस था ये सारा, मैंने इनको बोला कि यार अली की जिम्मेदारी मेरी, अगर कहीं पर किसी फोरम पे आप लोग बैठ जाओ, आप फैसला कर लो, इसकी 1% गलती, 1%, वो भी माफी मांगेगा, मैं भी माफी मांगूंगा, लाइव वीडियो चलवाएंगे, माजरत भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, मगर बैठ के फैसला करते हैं। अगर आपके बंदे की गलती निकली तो फिर क्या करोगे, इसका भी जवाब दे दो, हम अभी बैठ के करने को तैयार है। कोई इस बात पे बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सब पता था कि सारी गलती उनकी है। अली की तो कोई मतलब दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसका वास्ता ही नहीं था कोई लड़ाई झगड़े फड्डे में। उसकी सिर्फ गाड़ी थी, रेंटा कार थी उसकी, वो रेंट पे गाड़ी देता था। फड्डा आपके साथ है, गाड़ी अली की है, फजूल में अली के मसले लग गए। भाई जिसके साथ लड़ाई जाके करो, उसके साथ हम आप तो नहीं कर रहे। पर आखिर में उसका तो बड़ी ज्यादती हुई, उसको कोर्ट में मारा कूटा, बहुत बेचारा में फोन करता रहा, कॉलिंग करता रहा, उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर पाए। जब उसकी छीनी हुई गाड़ी उसके घर के नीचे आप लाओगे, अगर आपसे रिकवर करेगा वो, आप फिर बोलो ये भी ना करे वो, आपसे कोई गाड़ी छीन के चला जाए और आपके घर के बाद फिर दोबारा गाड़ी वही गाड़ी लेकर आ जाए, आपकी गाड़ी, आप उससे अगर गाड़ी ले लो तो क्या करोगे, छोड़ोगे उसको, जाने दोगे? उसकी ये गलती थी, उसकी अपनी हिलाल के पैसों की गाड़ी थी, उससे छीन ली गई थी, उसके घर के पास है, उसे दोबारा उससे छीन ली। जब ये कोई चांडियो था शायद, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, जब वो रात को गाड़ी छीनने की वाकया हुआ है, जब उसने एंट्री करवाई थाने के अंदर, वहां पे ना झगड़े की जिक्र किया ना फायरिंग का जिक्र किया। रात में मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पर, ये लेट नाइट को सीन हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। कि मैं सुबह उठा तो पता चला कि भाई ये कार्रवाई शुरू हो गई। तो उसके उल्टा जिसकी गाड़ी है उसी की गाड़ी की चोरी की FIR उसके ऊपर कर रही,
मतलब कोई मजाक है, मतलब समझ भी नहीं आता कि किस तरफ जा रहे हैं हम। हमारे वकील भाइयों भी सोच रहे बड़ी हैं बात है, आपने चांडियों को छोड़ के महाजिर की सपोर्ट कर दी। नहीं महाजिर कोई भी हो, बिहारी कोई बात ही नहीं हुई, चांडियों में कौमियत नहीं है भाई, सर, हमारे पाकिस्तान लासानियत नहीं है हमारे अंदर। ये तो आप मेंटली क्यों कह रहे तौर हो? पर नहीं ये है, दिमागों में फीड किया हुआ है, नहीं, तो नहीं, मैं ऐसा उसको क्लियर कर रहा हूँ। नहीं ऐसा है ही। मैं आपने मुझे पहला सवाल किया लासानियत, मैं क्या 0%? भाई मैं हम अल्लाह का करम है, कोई सगा भी होगा ना, अगर गलत होगा आप देखोगे हम उसको गलत बोलेंगे, हमें इतनी हिम्मत और इतनी जरूरत है। और आप भी तो ये रखो ना, पैदा अपने अंदर करो ना। और ये बात नहीं है कोई चांडियो हो या सिंधी हो बलोच हो, भाई गलत सही जो होगा चाहे वो कोई भी हो। और उर्दू बोलने वाले भाई है हमारे अंदर कुछ भी 1% उनके लिए नहीं है। जैसे हम सारे सिंधी एक साथ हैं, जैसे बलोच है, वैसे ही उर्दू हमारे भाई है हमारे। तो आप भी मेहरबानी करके ना जोड़े। सर टाउन में मैंने देखा बड़ी आप लोगों के पास अक्सरियत है उर्दू स्पीकिंग की, बहुत है। ज्यादातर टाउन में आपने अपने साथ जितने लोग रखे हैं वो सारे सारे तो नहीं, तकरीबन। तकरीबन उर्दू स्पीकिंग है। नहीं, हम तो या आज आपने मुझसे सवाल किया, मैं कभी सोचा भी नहीं है कि हमारे पास कितने उर्दू स्पीकिंग है, कितने पंजाबी, कितने पठान है, सोचा भी नहीं कभी मैंने। ये भी आपने सवाल किया तो मैं जहन में बात की सर मसला कि ये मैं है देखूंगी कौन सी पंजाबी है। तो हम नहीं सोचते ये चीज, पता नहीं क्यों आप लोग ये सवाल करके हमें कि सर हम तासुर ये है ना, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेंगे ना तो मुखालिफ जमातें जो आप लोग के हैं वो इसी के ऊपर सियासत करती हैं। यार मुखालिफ तो फूल नहीं डालेगा ना, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। उसको तो मतलब उसको तो भाई मेरे इस कोट में भी कलर होगा, फरहान ने काले को काला कोट क्यों पहना है, तो क्या करूंगा मैं उसका। उनको तो मतलब ये होगा यार फरहान ने ये यहाँ बैठा हुआ है, गलत बैठा हुआ है यार, तो यहाँ बैठना चाहिए था। आप मुखालिफिन की बातों का मुझे ना कहें, मैं ना उनको जवाब दूं ना उनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं जवाब दूं मेरे वोटर्स का, मैं जवाब दूं मेरी पार्टी को। मैं कुछ गलत करूंगा कुछ सही करूंगा वो मुझसे पूछेंगे, मुझे जवाब दूं। मुखालिफिन के तो मैं इस कान से सुन, कहते ना इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, मैं कहता सुनो भी नहीं। अच्छा, मेरा तो ये है, इनको सुनना भी नहीं है। इनको सुनना तो अपना टाइम जाया करना है, काम पॉजिटिव चीजों में लगाओ, नेगेटिव चीजों में जाओ ही नहीं। जो इसकी 2 मिनट जाया करने सुन के, तो 2 मिनट किसी अच्छे काम में लगा के लोगों की खिदमत करो और अपनी जगह बनाओ उनके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फरहान गनी साहब, आपने इनकी बातें सुनी और ये इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि वफाक हमें फंड्स जारी कर दे ताकि हम कराची की तरक्की को और बढ़ा दें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।